جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تفریحات کے تعلق سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کہیں نیکی کی دعوت کے تعلق سے ملک یا بیرون ملک جانے کے تعلق سے یا اپنے شہروں میں، تو تفریحات کے تعلق سے آپ کیا مشورہ عطا فرماتے ہیں کہ اس میں کیا سوچ ہونی چاہیے؟ جانے نہ جانے کے تعلق سے کوئی ایسا ہماری سوچ کا بیریئر یا سوچ میں کوئی ایسا بریک لگا ہوا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں روکے کہ یہاں جانا ہے یا نہیں جانا، یا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ سیر و تفریح سے آپ متعلق پوچھ رہے ہیں شاید. جی ہاں، اسی طرح کی کوئی. ہاں یہ حاضرین تو بیچارے غریب لوگ ہیں. ناظرین ایسے ہوں گے جو مطلب بچوں کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو کہیں مغربی ممالک میں چلے جاتے ہیں، تو مطلب پھر یہ کہ وہ تھوڑا نچلے درجے میں تو سخت سردی میں ان کی عقلوں پر بھی حیرت ہے، برف باریاں دیکھنے جاتے ہیں اور بس وہ ٹائم برباد کر کے اور سیلفیاں بنوا کے آ جاتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ بعضوں کا تودا جب وجہ میں آتا ہے تو لے جاتا ہے. یہ واقعات ہوئے ایسے، میں نے تعزیتیں کی ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو سیر و تفریح کی جاتی ہے گرمیوں میں. ہمارے پاکستان میں تو مری مشہور ہے گرمیوں کے لیے. یہ مری میں جا پہنچتے ہیں. ہم آئے کائے کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی و موت کو بنایا، پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا ایگزام ہو کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے نا. اچھا ہی عمل ہے نا. برف باریاں دیکھنے جاتے ہیں نا، یوروپین ممالک جاتے ہیں، ان ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں جہاں خنزیر بھی بکتا ہے اور شراب بھی کی بوتلیں بھی بدبوؤں کے بھپکے اڑا رہی ہوتی ہیں. ہم ان کاموں میں لگ گئے ٹائم برباد کرنے کے لیے. لیکن ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جب یہ چھٹیاں، اسکول کی چھٹیاں مراد تھی میری جس کی میں بولنا بھول گیا، اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ دیگر ملکوں میں جا دوڑتے ہیں، سمجھے، جو اسلام سے بہت دور 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 لے جاتے ہیں، ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو میں نے کہا ایک طبقہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہ عمرہ شریف کرتا ہے، مدینہ شریف جاتے ہیں. مطلب بہت اچھا کام ہے. ظاہر ہے یہ جو اس طرح جاتے ہیں ان کو کم از کم مطار تک چھوڑنے جانا چاہیے، ایئرپورٹ تک، آقا کو ہمارا سلام عرض کرنا ہے نا. اور باقی جو ادھر جاتے ہیں تو اب اس میں سمجھ جانا چاہیے، چھٹیاں گزارنی ہے بچوں کی تو اس میں بھی ثواب ملے نا یار. تو عمرہ کریں گے تو ثواب ملے گا، مدینہ شریف کی حاضری، سعادتوں کی معراج، اس میں بھی ثواب ہے. تو اچھا انتخاب کرنا چاہیے. یا چلو بغداد شریف چلے گئے چھٹیوں میں، غوث پاک کے دربار میں سلام عرض کر دیا. کربلا معلیٰ بھی قریب ہی ہے، بغداد شریف بھی قریب ہے، وہاں بھی چلے گئے. شہداء کربلا کی بارگاہ میں حاضریوں سے شرف یاب ہوئے. مطلب اچھی اچھی جگہوں پر جہاں مطلب ہے کہ اہل اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، علماء سے ملاقات کے لیے. اس طرح کوئی چھٹیوں کا اگر اچھا استعمال ہو جائے تو میٹھا مدینہ. مثال کے طور پر ہمارے بعض اسلام میں بعض ممالک میں نیکی کی دعوت کے لیے، امامت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو جیسے میں ایک ملک میں تھا تو وہاں پر مجھے ایک ذمہ دار، چند ذمہ داران نے بتایا کہ یہاں اس طرح ایک مبلغ آئے تھے اور بس وہی کہ یار یہاں ہے کیا دیکھنے جیسا. تو دیکھنے کے لیے پھر ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے تو کچھ تو وہ جو بیان کر رہے تھے ان کو ایسا تھا کہ یار کاش کہ یہ ایسی جگہوں پر نہ جاتے. تو اس حوالے سے ایک مبلغ کو، کیونکہ ہمارے کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو بطور مبلغ اور بطور امام رہنما یہ بعض ممالک میں ان کو جانے کا موقع مل سکتا ہے یا جاتے بھی ہیں. تو اس میں کیا سوچ ہونی چاہیے کہ جس سے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو کوئی رہنمائی ملے؟ کیا بات ہے.
میں گیا تھا ایک ملک، تو وہاں کوئی آبشار ہوگی جس کی تعریف کرتے تھے وہاں کے سائی بھائی، تو وہ فلاں بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، فلاں بھی دیکھنے گیا تھا، وہی اپنے یہاں والے مبلغین وغیرہ. تو خیر میں نے کہہ دیا کہ میں اس لسٹ میں اضافہ نہیں کر پاؤں گا. یہ میں اب جملہ تو میں نے اب سیٹ کیا ہے، میں نے منع کر دیا میں نہیں جاؤں گا. اور میں سمجھ بھی گیا کہ اب یہ لسٹ میں، جیسے میں جب دورے پہ پنجاب وغیرہ جب سیکورٹی کے مسائل نہیں تھے تو اپنے یہاں 2 قدم بس آ جائیے. پھر یہ مجھے ساتھ میں بولتے یا کوئی ٹھہراتا تو وہ بتاتا کہ ادھر ہمارے یہاں فلاں بھی قیام کر گئے، فلاں بھی تشریف لائے تھے. میں بھی کیا اب ایک نام کا اضافہ ہو گیا، ان کی لسٹ میں آپ کسی اور کو لائیں گے تو شاید میرا بھی کہیں گے کہ وہ آیا تھا اور الیاس قادری بھی آیا تھا ہمارے یہاں رہ کر گیا ہے. یہ کوالٹیز ہوتی ہیں مطلب. تو اس طرح مطلب کہ میں نے آبشار نہیں دیکھی، میں نے نہیں جانا، میرے کو نہیں جانا ہے. تو یعنی کہ دیکھو اپنا ایسی بھول نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مطلب ہماری مثال دے کر لوگ بھولیں کریں، اور ہمارا نام جو ہے نا سیر و تفریح کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو، اور لوگ اس طرح مطلب غفلتوں کی طرف رخ کریں. احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو ہم فلاں جگہ لے جانا چاہتے ہیں، سینری بہت ہے، تو یار آپ مجھے ایسی جگہ لے جاؤ. کسی پر انفرادی کوشش کرنی ہے تو میں چلتا ہوں. کسی کو مطلب نماز میں سست ہے تو چلتے ہیں اس کو نماز. میرا ٹائم مطلب سیر و تفریح میں برباد نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا کوئی جواب دے دیتے. ایک ملک میں ایک پل ہے، وہاں میں بہت آنا جانا رہا، وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے اور وہ ادھر سے سواریاں گزرتی ہیں. پتہ نہیں شاید حاجی عمران سمجھ گئے ہوں گے، میرے کو تو اس کا نام بھول گیا اس کا پل کا. اس کی کوئی کرشماتی پل ہے، مجھے اس کو بتایا گیا تھا. گزرے بھی ہیں وہاں سے، سمجھ نہیں پڑتی میرے کو. تو میرے کہا میں اس کی کوئی ترکیب مجھے نہیں دیکھنی، کر لگ گیا دیکھ کے قیامت کا حساب ہی رہے گا مباح. میں اسی طرح ایک ملک میں گیا تھا تو ایک پہاڑ پر مزار تھا، تو اس پہاڑ کے پیچھے بہت زبردست سینری تھی. حاجی عبید اللہ بھی میرے ساتھ تھے. تو یہ سب لوگ خوشی سے جا رہے، سینری تو دیکھیں گے. مجھے کہا آپ دیکھو، میں نے توجہ نہیں دی، نہیں دیکھا میں نے. یا ایک نظر ڈالی ہوگی پھر موڑ لی ہوگی، میں اس سے ایوائڈ کیا میں نے. تو پھر میں نے رضا کو بولا، حاجی رضا کو، کہ یار میں نے تو نہیں دیکھی یار، یہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اس کا، سینری دیکھنے کا. تو رضا نے بولا پاپا ہم بھی نہ نرم، میں نے بھی نہیں دیکھی. یہ بہت پرانے واقعات ہیں جو مطلب پہلے آزاد تھا میں، اب تو آزمائش ہے. اب کہیں جانا آنا بس ہمت نہیں ہے اب ذرا عمر کے حساب سے. اب دعوت اسلامی والوں کی تعداد بھی اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ ملاقاتیں ہوں، نوچا نوچی کریں گے تو واپس پتہ نہیں کراچی آنے دیں گے یا نہیں مجھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کام اب بہت بڑھ چکا ہے اللہ کی رحمت سے. تو ہمارے جو بھی مبلغین وغیرہ جاتے ہیں تو وہ سیر و تفریح کوئی بولے بھی تو اس کو ایسا جواب دے کہ وہ آپ کی مثال دے کہ یار اس نے یوں بولا تھا. بھائی مجھے کسی کو نمازی بنانا ہے تو لے جاؤ، کسی پر انفرادی کوشش کرنی ہے تو اپنے چلتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے اس میں بھی ثواب ملے گا، چلتے ہیں. اب وہاں جا کر یہ پہاڑ پر اور آبشار پر اور سی سائڈ پر ہمیں کیا ملے گا یار. تو اس طرح آپ کا اثر جو ہے لوگوں پر اچھا، لیکن امپریشن ڈالنے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آخرت کی بہتری جس میں ہونا. تو یہ ذہن بن جائے، اللہ کرے ہم سب کا، آپ کے صدقے میرا بھی، کہ صرف وہی کام کریں جس میں ثواب ملے. بہت مشکل کام ہے یہ وہ سنت ہے جس پر ہم عمل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جو مطلب ثواب کا نہ ہو، صرف ثواب کا کام کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہم لوگ ہیں کہ بس ثواب کے کام سے تو پیچھے بھاگتے.
गुनाहों में दिल ज़्यादा लगता है। अल्लाह रहमत फरमाए, करम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सईदी अर्ज़ ये थी कि 8 साल दरस निज़ामी के दौरान अशिया के इस्तेमाल में, खाने पीने में या इसके अलावा में जो बेहतियातियाँ हो जाती हैं, अब अगर इसका इज़ाला करना हो तो वो किस तरह मुमकिन है? ज़्यादतियाँ हुई क्या, मतलब पेट भर के खाया तो कुछ ज़्यादा खा लिया, बेहतियातियाँ उसको जैसे ज़्यादती नहीं कहेंगे ना। वक्फ़ की चीज़ें होती हैं इसके इस्तेमाल में या हाँ, इसके अलावा। तो ये अगर आपको पता है कि किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा है वक्फ की आपकी वजह से, तो वो तो उसका तो अब जो भी है आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई लेकर अगर वो हुक्म देते हैं कि तावान दे दो, तावान माने कि जितना नुकसान वो भर दो, जो चीज़ तोड़ी है उसी तरह की चीज़ दे दो, या उसकी उतनी रकम जितना नुकसान किया है वो पेमेंट कर दो। तो जो वो फरमाए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वाले, तो उस तरह उसको तावान दे दो, पेमेंट कर दो। कि माफ़ करने से तो नहीं होगा, वक्फी चीज़ में कोई माफ़ कर नहीं सकेगा, कोई बात नहीं, उस्ताद साहब ने कह दिया, नाजिम साहब ने कह दिया, नो प्रॉब्लम यार, अब टेंशन नहीं ले, कोई बात नहीं, चलता है, चलता है, चलता सिर्फ अल्लाह रसूल का हुक्म है और कुछ नहीं चलता। अगर कोई कह दे तो इसका तो शरई तौर पर ही मतलब है कि फैसला होगा, जो अगर नुकसान किसी ने भी पहुंचाया है वक्फ की किसी चीज़ को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ ये है कि हम अपने दिलों में असलाफ़ की और बिलखुसूस हज़रात सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की मोहब्बत में कैसे इजाफ़ा करें, बराह करम इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, औलिया किराम की मोहब्बत के जाम तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बकसरत पीने को मिलते हैं। और 8 साल तक जो जैसे दरस निज़ामी किया, इतना तो है कि हमारे यहाँ अकायद मजबूत हो जाते हैं। अमल में अगर किसी की कमज़ोरी है तो वो उसका ज़रा अपना कसूर है, ताहम ये कि अकायद में तो ज़्यादा उम्मीद रखी जा सकती है कि मजबूती आ ही जाती है। तो अकीदा उसी सूरत में मजबूत होगा जब किसी की अकीदत होगी दिल में। सहाबा किराम की अकीदत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पिलाई जाती है, औलिया किराम की, अहले बैत अतहार की, फिर आका का इश्क, इसके भर भर के जाम पिलाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह, लेकिन सारे मोहब्बत और बढ़ती रहे तो इसका यही है कि इनके नक्श कदम पर चले, इनका तज़किरा करे, इनके बारे में पढ़े, मुताला करे, मालूमात हासिल करे, इनके ईसाल सवाब के लिए अगर कोई कर सकता है तो कुछ खर्चा करे। तो इस तरह जो यूँ करेंगे ना तो इनकी मोहब्बत हमारे अंदर मज़ीद बढ़ेगी इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर रज़ा अत्तारी है। मैं फैज़ान बगदाद से हाज़िर हुआ हूँ। मेरा बाबा जान की बारगाह में ये सवाल है, कोई अगर वलीउल्लाह बनने का शौक़ रखता है तो उसे क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, विलायत अल्लाह पाक अता करता है, ये वहाबी है, यानी अताई, कसबी नहीं होती। कोई बोले कि मैं इतनी इतनी मेहनत कर लूँगा तो अब मुझे विलायत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये कि विलायत मिलने के लिए दुआ करता रहे, फ़राइज़ के साथ नवाफिल की पाबंदी करे, दुरूद पाक की कसरत, ज़िक्र अज़कार, गुनाहों से बचता रहे, वो दुआ भी करता रहे। अल्लाह ने चाहा और उसने करम किया। ये सिर्फ करम से होगा, मेहनत से नहीं होगा, आपकी कसब से नहीं होगा, कोशिश से नहीं होगा। तो कोशिश यूँ कि मेहनत करते रहे अल्लाह की यानी कि इबादत में, तो हो सकता है कि विलायत मिल जाए। क्योंकि विलायत का दरवाज़ा तो खुला है, बंद नहीं है। नबूवत नहीं मिल सकती, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब यह कि इनके बाद तो किसी नए नबी ने आना ही नहीं है, फाइनल है। देखिए विलायत बंद नहीं हुई, विलायत मिलती है, अब भी मिले, आइंदा भी मिले, ठीक है ना।
تو دعا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی بیرون ملک سفر ہے. ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ ہم جیسے تدریس کرتے تھے پہلے، تو اب بیرون ملک سفر ہے دینی کاموں کے حوالے سے، تو فرمایا گیا کہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اپنے علم کی تکرار کرنی چاہیے. اب دینی کاموں میں ہم جا رہے ہیں باہر، تو وہاں جا کے ہم کیسے اپنے علم پہ تکرار کر سکتے ہیں؟ اور فراغت کے بعد جیسے یہاں پہ طلباء بیٹھے ہیں، تو فراغت کے بعد ہمیں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا دینی کاموں میں آنا چاہیے؟ اور شادی کرنے کے بعد اب پوچھتے ہو کہ مکان رہیں گے کہاں. یہ تو پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ مکان ہے تو پھر ترکیب بنے گی، ورنہ تو مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ آپ کو بخیر سفر نصیب کرے. تو علم کی دہرائی کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک کلاس روم ہو اور طلباء سر جھکا کر بیٹھے ہوں اور آپ ان کو پڑھا رہے ہوں. یہ تو ہے نہیں نا. آپ جہاں بھی جائیں علم دین آپ کے ساتھ ہے، مطالعہ کرتے رہیں. اگر آپ کو آپ کی مجلس اس میں گنجائش دیتی ہو تو کچھ مقامی صاحب وہاں کے ان کو کچھ نہ کچھ پڑھا دیا کریں. یہ میں اپنے طرف یہ نہیں کہتا پڑھانا، آپ مشورہ کر لیں. تو یوں علم دین کی دہرائی تو مطالعے سے بھی ہوگی، صرف پڑھانے سے نہیں ہوگی. مطالعے پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ 12 گھنٹے وہاں جا کر کام کرنا ہوتا ہے. باہر جب جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بعض ایسی چیزیں جسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے، جی ہاں. پیسوں کے تعلق سے اور خاص امرت کے تعلق سے، اور اس طرح اور بھی چیزیں ہیں جہاں مطلب عورتیں غیر محرم کا ہونا نہ ہونا، گھروں میں آنے جانے کے تعلق سے. مطلب اگر بنائے تو ایک چھوٹی سی فہرست البتہ بن سکتی ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بس یہ ریڈ الرٹ رہے کہ جب بھی اس طرف کیا کوئی آوے تو فوراً وہ رک جائے کہ یار یہ مطلب اللہ نہ کرے مطلب میں آزمائش میں نہ آ جاؤں. ارے بھائی بعض ایسا کر ڈالتے ہیں کہ بس پھنسا دیتے ہیں. تو وہی تخم کی خرابی ہے. سعادت مند بیج ہوگا اس پر علم کی آبیائی ہوگی اور نکھار آئے گا، اور جو ہوگا ہی بدبخت بیج اس پر چاہے لاکھ علم کی آبیاری ہو وہ مطلب پھل کڑوے ہی دے گا. تو جب بعض علماء کے تعلق سے بولتے گئے یوں واقعی یہ نہیں کہ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ بے عملی، گناہوں کا سرور اور بے باکی یہ بھی پایا ہی جاتا ہے نا. تو بس وہ اللہ پاک رحم کرے. سب ایسے نہیں ہوتے نا، مگر ایسا بھی ہوتا ہے. تو حالات تو ایسے ہی ہیں بس. تو ہمیں تو ہمارے پاس تحریک ہے سر، کوئی انفرادی طور پر کچھ ایسا کرتا بھی کرنا اس کو نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ کوئی اجتماعی نقصان نہیں ہوتا. ہمارا اگر صاحب بھائی کرے گا تو اجتماعی نقصان، کیونکہ وہ جو باہر سے آتا ہے ہمارے یہاں سے وہ سمجھتے ہیں یہ سراپا دعوت اسلامی ولایت کا تاج اس کے پاس تو ہے، اب اپنے کو بھی کچھ فیوز و برکات ملیں گے اس کے. اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار اس سے تو ہم ہی بھلے ہیں، فجر کے لیے ان کو تو کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، اور ہم سمجھے تھے کہ یہ ہم کو جگائے گا فجر کے لیے. یہ تو پڑا ہوتا ہے. بولتا یار رات دیر سے سویا تھا، آنکھ نکلی تھی. ارے یار تو لوگ ہمارے بارے میں حسن زن رکھتے. مجھے یاد مدینہ یاد آ گیا. تو میں دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، سن 80 میں مدینہ شریف پہلی بار حاضری ہوئی تھی. تو جن کے یہاں ٹھہرا تھا نا اپنے اسلامی بھائی تھے، دوست تھے میرے. اب اسلامی بھائی کی اصطلاح تو بعد میں ہوئی، دوست تھے. تو میرے دوست نے ایک بار شاید دوستوں میں ہی کہا، آپ میں بھی تھا، اب اپنے کو فجر کی فکر نہیں ہے، الیاس ہے نا جگہ دے گا اپنے کو. یہ حسن زن ان کا جگہ دے گا. تو الحمدللہ میری فجر کی نماز یوں سستی کی وجہ سے سو کر چلی جائے، یہ الحمدللہ پرانی میری نماز کی عادت ہے، اللہ کی رحمت سے بہت پرانی عادت ہے. تو وہ میرا دوست یہیں کا تھا، برسوں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس کو کہتے ہیں نا. تو یوں اپنے بارے میں حسن زن، تو آپ کے بارے میں بھی لوگ حسن زن ہی رکھیں گے کہ یار یہ تو تہجد بھی پڑھے گا لیکن چلو ہم سستے ہیں اور اپنے کو فجر کے لیے تو یہ آواز دے ہی دے گا.
تو پتہ چلا تہجد کا تو خالی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں پڑھی ہے، تو فجر میں بھی سویا بڑا رہتا ہے، مبلغ دعوت اسلامی بن کر آیا ہے۔ ایسا یعنی کہ ہوتا کم ہوگا، لیکن یہ کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ ہماری تو تہجد بھی کیوں جائے، جبکہ ہم رات سوئے تو بالکل آپ عادت بنائیں۔ اب 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بھی اگر اٹھ کر پڑھنے کی عادت ہوگی تو آپ اٹھ جائیں گے۔ سستی ہوگی، شروع میں زیادہ ہوگی، بعد میں کم ہوگی۔ اس میں یہ درخواست کروں گا کہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ سیلف چیک، اپنے آپ کو چیک کرنا، اگر یہاں موجود کم از کم جو یہاں موجود ہر اسلام بھائی آج سے اگر یہ چیک کرے گا میں فجر میں مجھے کوئی نہ اٹھائے تو کیا میری آنکھ کھل جائے گی، جیسا بھی آپ نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا، یعنی کہہ کر سوئے کہ مجھے فجر میں اٹھا دینا تاکہ فجر اللہ نہ کرے قضا نہ ہو جائے، لیکن اس کو مثال کے طور پر اگر فجر کی جماعت مثال دیتا ہوں 6 بجے اگر فجر کی جماعت ہے تو وہ مطلب کہ اپنا الارم تقریباً کچھ نہیں تو 5 سوا 5 کا رکھ لے، اور کسی کو 6:30 تک تو کہتے ہیں وہ یہ اٹھا دینا، لیکن خود 5:15 کا الارم رکھ لے اور دیکھے کہ میں اپنے الارم پر اٹھ رہا ہوں یا نہیں اٹھ رہا ہوں۔ میں آپ کو جانتا ہوں، اللہ رحمت کے، میں امیر رسول کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ الارم نے مطلب یہ خود یہ اٹھ ہی گئے، تب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ الارم وغیرہ، اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ رہیں تو الارم والا کہ جو الارم امیر رسول رکھتے ہیں نا وہ اس میں تو کئیوں کی آنکھ تو کھلنے کا تصور ہی نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ ہم تو گھنٹہ بھی بچے تو شاید نہ آنکھ کھلے، تو یوں چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنا امتحان لینا شروع کر دیں، اللہ توفیق دے۔ یہ تو اب ہے، مطلب کیا کیا جائے، بولنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی، حالات بہت خراب ہے فجر کی نماز کے تعلق سے بالخصوص، اور دوسرے نمبر پر جماعت لینے کے تعلق سے۔ نماز پڑھیں گے، جماعت کی پرواہ نہیں، گپے مار رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے، روز جماعت سے پڑھتے ہیں، راج بات کر لیتے ہیں، ہے بہت سستی کا ماحول ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ پہلے اپنے یہاں تصویب نہیں تھی، تصویب مستحب ہے اذان کے بعد، تو اب کہ بھئی وہ جماعت سے 5 منٹ پہلے تصویب ہو جائے۔ تصویب یہ کہ ایک تو اذان، پھر تصویب مستحب ہے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ اب تو آ جاؤ جماعت کا وقت ہو گیا، تو تصویب شروع کی۔ اس کے باوجود کتنوں کو جماعت ملتی ہے اس کا اگر سروے کریں تو شاید اپنے کو ٹینشن ہو جائے، جذبہ ہی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے نمازوں کے تعلق سے، جذبہ نہیں۔ جن کو ہے اللہ برکت دے، جن کو نہیں ہے ان کو عطا کرے، لیکن یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ کم ہے جذبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی